بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تحفہ محمد یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں آسمان سے آزمائشیں برس رہی ہیں اور زمین ہمارے قدموں تلے لرز رہی ہے۔ کہیں بادل پھٹ رہے ہیں، کہیں بارشیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں اور چند لمحوں میں بستیاں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، اموات کی شرح میں خوفناک اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا کے ہر کونے سے تباہی کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ کسی بڑے انجام کی تیاری ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور قیامت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب محسوس ہو رہی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں بڑی تعداد میں علماء سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ لوگوں میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ 2026 کو قیامت کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہوں نے اہل علم کو اس طرح سوچنے پر مجبور کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان باتوں کو تفصیل سے بیان کریں گے اور وہ نشانیاں آپ کے سامنے رکھیں گے جو علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ علماء کی طرف سے جو بات بار بار سامنے آ رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ حالات ہیں جو دنیا نے 2024 اور 2025 میں دیکھے۔ یہ وہ سال تھے جن میں آسمان سے آزمائشیں مسلسل نازل ہوئیں۔ کہیں اچانک زلزلے آئے، کہیں آسمانی بجلی نے چند لمحوں میں زندگیاں چھین لی، کہیں بارش رحمت کے بجائے سیلاب بن کر بستیاں بہا لے گئی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اچانک آنے والی آفات نے ایسے مناظر دکھائے جنہیں دیکھ کر انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ اموات میں غیر معمولی اضافہ، دردناک حادثات اور ایسے واقعات جن پر عقل حیران اور دل لرز جاتا ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہی ہوئے اہل علم یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیں کسی بڑے مرحلے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آنے والا وقت ان سختیوں سے بھی زیادہ سخت ہو تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ حدیث میں ہمیشہ اشارہ ملتا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی، مصیبتوں کے انبار لگتے چلے جائیں گے اور انسان اچانک آنے والے حالات کے گھیرے میں پھنستا چلا جائے گا۔ آج کا انسان بھی اسی کیفیت میں جی رہا ہے۔ کوئی معاشی تنگی کا شکار ہے، کوئی معاشرتی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اپنے ہی گھر میں سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ قیامت کا دن حق ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان، حیوان، زمین، آسمان سمیت سارا جہان اور کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم اللہ پاک کو ہے، اسی طرح دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بڑے بڑے علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلا رہے ہیں، ان میں ایک نہایت حیران کن نشانی وقت کا غیر معمولی تیزی سے گزر جانا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، دنیا کے دن مختصر محسوس ہوں گے اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کہاں چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ سمٹ جائے گا، سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتے دن کی طرح، اور دن ایسے گزرے گا جیسے آگ کی چنگاری پل بھر میں بجھ جاتی ہے۔ آج اگر ہم
اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ نشانی بالکل واضح صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ مہینے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے چند ہفتے ہوں، ہفتے دنوں میں بدل جاتے ہیں اور دن گھنٹوں کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں۔ انسان صبح آنکھ کھولتا ہے اور پلک جھپکتے ہی رات ہو جاتی ہے۔ نہ دل کو اطمینان ملتا ہے، نہ کام مکمل ہوتے ہیں اور نہ ہی وقت میں وہ ٹھہراؤ باقی رہا جو پچھلی نسلوں نے دیکھا تھا۔ علماء کے مطابق یہ محض مصروفیات کا نتیجہ نہیں بلکہ وہی کیفیت ہے جس کی خبر 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وقت اس طرح ہوا کی رفتار سے گزر جانا قیامت کے قریب ہونے کی ایک خاموش مگر انتہائی گہری نشانی ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وقت کا اس طرح ہوا کی رفتار سے گزر جانا قیامت کے قریب ہونے کی ایک خاموش مگر نہایت گہری نشانی ہے جو انسان کو چونکاتی ہوئی بھی ہے اور سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں پر سب سے زیادہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں ان میں سے ایک نہایت خطرناک نشانی جہالت کا عام ہو جانا ہے۔ یہ بات بظاہر حیران کن محسوس ہوتی ہے کیونکہ آج ہم مصنوعی ذہانت، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں جہاں انسان کی ترقی عقل کو دنگ کر دیتی ہے، مگر اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ دینی علم کے اعتبار سے جہالت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لوگ دنیاوی علوم، ہنر اور سہولتوں کے پیچھے تو دوڑ رہے ہیں مگر حلال و حرام، صحیح و غلط اور حلق و محلوق کے فرق سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کے قریب زمانے کے بارے میں فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ کتابیں چھین لی جائیں گی بلکہ علماء کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم والے باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج اگر ہم پچھلے 2 سال یعنی 2024 اور 25 پر نظر ڈالیں تو بہت سے بڑے صاحب علم اور امت کی رہنمائی کرنے والے جدید علماء اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے علماء علم کے اٹھ جانے کی عملی صورت قرار دے رہے ہیں اور یہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن کریم کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ صبح اٹھیں گے اور محفظ کھولیں گے اور تو اس میں آیات موجود نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے بھی قرآن کو اٹھا لے گا اور زمین پر گمراہی عام ہو جائے گی۔ آج کا دور اسی گمراہی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جتنی ترقی انسان نے حاصل کی اتنا ہی ایک طبقہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا نظر آ رہا ہے۔ ملحدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، حالانکہ خود جدید سائنس یہ ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ اس منظم کائنات کے پیچھے کوئی ایک عظیم بنا اور طاقتور ہستی ضرور ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، چاند کا اپنے نظام کے ساتھ چلنا، دن اور رات کا مقرر ترتیب سے آنا اور کائنات کے ذرے ذرے کا ایک قانون کے تحت کام کرنا، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ یہ نظام خود سے نہیں بلکہ ایک خالق کے حکم سے چل رہا ہے اور وہ خالق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون شکر گزار بنتا ہے اور کون نافرمانی اختیار کرتا ہے۔ پھر ایک دن یہ پورا نظام سمیٹ دیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی اور ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دینے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ جہالت کا یہ بڑھتا ہوا اندھیرا محض معاشرتی مسئلہ نہیں بلکہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نہایت سنجیدہ علامت ہے۔ علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں پر خاص طور پر توجہ دلا رہے ہیں ان میں ایک نہایت سنگین پہلو معاشی بدحالی اور رزق کی تنگی ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ جس طرح 2024 اور 2025 میں دنیا
شدید معاشی دباؤ، مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار رہی۔ اسی تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2026 میں یہ مسائل مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ جب روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، جب محنت کے باوجود انسان کے ہاتھ خالی رہتے ہیں، تو معاشرے میں مایوسی، غصہ اور بے چینی جنم لیتی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے نتیجے میں چوری، ڈکیتی، زنا، قتل و غارت اور معاشرتی فساد عام ہو جاتا ہے۔ علماء کے مطابق اگر معاشرتی استحکام نہ رہے تو انسان رزق کی تلاش میں حدیں پار کرنے لگتا ہے، اور یوں معاشرہ قیامت کا سا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ اسی تناظر میں نبی علیہ السلام نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، امیر طبقہ طرح طرح کے بہانے تراشے گا اور اللہ کے حق کو مال پر بوجھ سمجھا جائے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے لوگ لمبی لمبی طویلیں گڑھ رہے ہیں، مال کو چھپا رہے ہیں اور جان بوجھ کر اس فریضے سے دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن اسی مال کو آگ میں تپا کر ان کے جسموں پر داغا جائے گا۔ یہ وہ انجام ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، مگر افسوس آخری زمانے میں لوگ نصیحت سن کر بھی متاثر نہیں ہوتے۔ اسی لیے علماء خبردار کرتے ہیں کہ اگر 2026 جیسے آنے والے سالوں میں معاشی انصاف قائم نہ ہوا اور طاقتور طبقہ کمزوروں کا حق کھاتا رہا تو آنے والا وقت انسانیت کے لیے مزید سخت اور آزمائشوں سے بڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں مال چند ہاتھوں میں سمٹ جائے گا اور اکثریت فقر و فاقہ کا شکار ہوگی۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، صرف دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ آج ہم اس حدیث کی جھلک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر گمراہی کو علم اور فتنہ کو آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ حق بات کرنے والے مذاق اور تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ علماء کے مطابق یہ وہ دور ہے جس میں فتنہ اور اس قدر عام ہوگا کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں صبر کرنا جلتے ہوئے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنے جیسا ہوگا۔ جو شخص دین پر قائم رہے گا اسے تنہا کر دیا جائے گا، اس پر الزامات لگائے جائیں گے اور اسے دقیانوسی کہا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک یہی لوگ سب سے زیادہ محبوب ہوں گے، کیونکہ وہ فتنوں کے اندھیرے میں بھی حق کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے کی ایک بڑی نشانی حیا کا ختم ہو جانا ہے۔ وہ کام جنہیں کبھی گناہ سمجھا جاتا تھا آج فخر کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ بے پردگی، فحاشی اور بدکاری کو ترقی اور جدیدیت کا نام دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو، کیونکہ حیا ایمان کی شاخ ہے اور جب یہ شاخ ٹوٹ جاتی ہے تو ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی اور رشتوں کا ٹوٹ جانا بھی آخری زمانے کی واضح علامت ہے۔ ماں باپ جو کبھی رحمت سمجھے جاتے تھے آج بوجھ محسوس کیے جانے لگے ہیں۔ اولاد اونچی آواز میں بات کرتی ہے اور ادب کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں رشتوں کی حرمت ختم ہو جائے وہ معاشرہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار صلہ رحمی اور والدین کے حقوق پر زور دیا، کیونکہ یہ عالم رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن افسوس آخری زمانے میں لوگ وقتی فائدے کے لیے دائمی نقصان مول لے رہے ہیں۔ علماء اس مقام پر ایک نہایت اہم سوال اٹھاتے ہیں، اگر حالات اتنے بگڑ چکے ہیں تو پھر نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں
میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبر و تقوی کو اپنے ہتھیار بنا لو۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا کی تباہی سے بھی بچاتا ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی بنتا ہے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ فتنوں کے اس دور میں سب سے بڑی حفاظت اللہ سے محفوظ مضبوط تعلق ہے۔ جو شخص نماز کو تھام لیتا ہے، قرآن سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اور دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اندھیروں میں بھی روشنی بنا دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں نجات کس خاص طبقے یا مقام کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ نجات اخلاص، تقوی اور عمل صالح سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کو پہچان لے اور عاجزی کے ساتھ آئے تو رحمت کے دروازے آج بھی بند نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ دل کی گہرائی سے قبول کرتا ہے، چاہے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم مایوسی کو کفر کے قریب قرار دیتے ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ دراصل اپنے رب کو پہچاننے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ آخری زمانے کی تمام نشانیوں کے باوجود یہ حقیقت کبھی نہیں بدلتی کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس لیے اے سننے والو، یہ وقت خوف میں جینے کا نہیں بلکہ خود کو سنوارنے کا ہے۔ یہ وقت ایک دوسرے کو گرانے کا نہیں بلکہ تھامنے کا ہے۔ یہ وقت دنیا کی دوڑ میں سب کچھ ہار دینے کا نہیں بلکہ آخرت کو جیتنے کا ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو فتنوں کا کوئی طوفان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آخر میں آئیے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور بلند کریں اور دل سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اہل باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی ہمت دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھ، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں فتنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی دنیا سے اٹھا، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ کلمات آپ کے دل کو چھو گئے ہوں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کے ذریعے کسی کی زندگی سنور جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔